نصرت انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذکر احتشام، اللہ بزرگ انتظام کا ایک بار پھر ہم لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، چونکہ ذی-القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے اور ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے، اور جہاں پر ذی الحج کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ خوشی لے کر آتا ہے کہ ہر طرف سے پوری دنیا سے مسلمان چوک در چوک قافلوں کی صورت میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی شان دے جاتا ہے کہ اس موقع پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا تھا، کس طرح رب کی رضا میں راضی رہنا ہمیں سکھایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی، پہلے سے ہی بچپن سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم کہتا ہے کہ ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ نبوت کے بھی قابل ہیں اور ہدایت کے بھی قابل ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے خلیل بننے کے قابل ہیں۔ حضرات جوکار اس کائنات ارضی اور سماوی میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ 4 کتنے؟ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور وہ 2 کافر بادشاہ تھے۔ ان میں ایک کا نام تھا بخت نصر، یہ بھی اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور جو چوتھا بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ یہ 4 بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی تھی۔ جب نمرود بن کنعان بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، اور یہ نمرود بن کنعان بہت جابر بادشاہ تھا،
انتہائی سخت مزاج اور تند روح شخص تھا، اور اس کا جو دار الخلافہ تھا، اس کی بادشاہت تھا، وہ بابل تھا۔ جس طرح ہمارے پاکستان کا دار الخلافہ اسلام آباد ہے، وہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وہاں بڑے وزیر اعظم سر رہتے ہیں، تو اسی طرح اس کا جو پارلیمنٹ ہاؤس کہنے یا اس کا جو آفس تھا وہ بابل کے اندر، جو بابل شہر تھا نا، وہاں پہ تھا، اور جو وہ واحد بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر تاج رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ سب سے پہلے جو تاج پہنا ہے نا، وہ نمرود بن کنعان نے پہنا ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور عجیب القرآن کے اندر اس کے بارے میں نمرود کے بارے میں لکھا ہے کہ نمرود جو تھا یہ ولد الزنا تھا، یہ ولد الزنا تھا۔ اس کے والدین کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، تو چونکہ ان کی بادشاہت کا بڑا سلسلہ تھا، شاہی خاندان تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی ماں نے سوچا اگر بچہ پیدا نہ ہوا تو یہ جو ہماری سلطنت ہے اس کا وارث کوئی نہیں ہوگا، لہذا اس کی ماں نے زنا کیا، اور اس زنا کے نتیجے میں یہ نمرود پیدا ہوا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہمیں بادشاہ مل جائے، ہمیں وارث مل جائے تو اس سلطنت کا رکھوالا ہو، اور یہ جو ولد الزنا تھا، حرام کی اولاد تھا، یہ بڑا ہو کر جوان ہو کر یہ بادشاہ بنا، اور اتنا بڑا بادشاہ بنا کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ انسانوں سے جتنے بھی انسان اس کی دور حکومت کے اندر تھے، سب سے وہ اپنی پرستش کرواتا تھا، عبادت کرواتا تھا، میرے سامنے جھک جاؤ میں تمہارا خدا ہوں۔ اور اس کے دربار میں نجومی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، جو ستاروں کا حال دیتے تھے، جو غیب کی خبریں اسے دیا کرتے تھے کہ ایسا کام ہونے والا ہے۔ تو اس کے دربار میں نجومی بکثرت ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نجومیوں نے اسے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ خبر یہ دی، اے بادشاہ سلامت، تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے، لیکن اب لگتا ہے تیرے دن تھوڑے رہ گئے، اب لگتا ہے حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائی نجومیوں نے اسے بتایا، اے بادشاہ سلامت، تیری حکومت بھی قائم و دائم ہے، تو اس دنیا پر بادشاہ کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اس دنیا کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جب پیدا ہوگا، جوان ہوگا، وہ تیری سلطنت کو بھی تہس نہس کر دے گا، وہ تیرے دین کو بھی تہس نہس کر دے گا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ توحید کی طرف دنیا کو بلا کے لے آئے گا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک مینڈا آیا، ایک دمبا آیا، اس دمبے نے اپنے سینگوں کے ساتھ اس کے تخت کو توڑ ڈالا، چور چور کر دیا۔ جب صبح ہوئی اس نے تعبیر کرنے والوں کو بلایا، خواب
بات ماننے والوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، پوچھا بتاؤ نا، میں نے مینڈا دیکھا آیا، اس نے میرے تخت کو چور چور کر دیا۔ ان تعبیر بتانے والوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تیری سلطنت کو کاٹ کے پھینک دے گا اور صرف دین الہی کی تبلیغ کرے گا۔ اب جناب والا وہ جو بادشاہ تھا، وہ نمرود، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کے اندر جو جذبات تھے ابھر کر باہر آئے، کہنے لگا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا، جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر ڈالو۔ ہاں میرے بھائی، کرسی کا نشہ بڑا سخت ہے، جہاں بھی کرسی کا نشہ آ جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے سامنے غریب ہے یا امیر، وہ یہ نہیں دیکھتے میرے سامنے رہنے والے کیسے ہیں، وہ سامنے رہنے والوں کو کچلا جاتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جب تک وہ کرسی کے لیے لڑے گا، کرسی پر براجمان ہوتا ہے، وہ غریبوں کو بھول جاتا ہے، غریبوں سے نوالے چھین لیتے ہیں، وجہ یہی ہے انہیں اپنی کرسی پیاری ہوتی ہے۔ ادھر نمرود کی بھی یہی حالت تھی، اس نمرود کو اپنی کرسی اپنا تخت پیارا تھا، کہنے لگا میں بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، نہ وہ اس دنیا کے اندر آئے گا، نہ میری سلطنت کی بربادی ہوگی، لہذا سارے بچوں کو قتل کروانے لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے ایسا عمل کیا، کہنے لگا اس نے 10 عورتوں پر 10 عورتوں پر ایک مرد کو مقرر کیا، ارے ان کی نگرانی کرو، یہ اپنے خامدوں کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اگر خامدوں کے پاس جائیں گے انہیں حمل ٹھہر جائے گا، پھر بچے پیدا ہونے کی امید ہوگی، لہذا ایسا نہ ہو یہ اپنے خامدوں کے پاس نہ جائیں۔ 10 عورتوں کے اوپر ایک ایک مرد مقرر ہو گیا، اور وہ بندہ کیا کرتا جب اس عورت کے مینسس کا وقت آتا، پیریڈز کا ٹائم آتا، اس عورت کو اجازت ہوتی اپنے خامد کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ ان کی حالت بھی یہ تھی کہ وہ تو ان کی حالت میں تو مباشرت کیا کرتے تھے، لیکن جب پیریڈز کا وقت ہوتا تھا وہ عورت خامد کے پاس جاتی ضرور تھی لیکن خامد اس کو ٹچ بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ جناب والا حالات ایسے چلے، عورتوں پر نگرانی ہوتی، جب مینسز آتے، جب پیریڈ آتے، عورتوں کو خامدوں کے ساتھ ملا دیا جاتا، لیکن جیسی عورت پاک ہوتی پھر ان کو جدا کر دیا جاتا، لیکن اللہ 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 تعالیٰ فرماتا ہے ایک تدبیر تم کر رہے ہو، ایک تدبیر میں کر رہا ہوں، ایک فیصلہ تم نے کیا، ایک فیصلہ میں کر رہا ہوں۔ ادھر اس نے اتنی حکمت عملی اختیار کی، عورتوں کو خامدوں سے جدا کر دیا، لیکن جو اللہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، بڑا طاقتور بادشاہ، طاقتور جابر قسم کا بادشاہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ جناب والا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی ماں کے قریب گئے، پاکی کی حالت میں عمل زوجیت طے پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نور مبارک تھا باپ کی پشت سے ماں کے بدن اثر میں منتقل ہوا۔ ادھر نجومیوں نے صبح صبح خبر دی، اے بادشاہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے، بچوں کو قتل کروا ڈالا، عورتوں کو خامدوں سے جدا کر دیا، لیکن سن تیرے سارے کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے، اس لیے دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جس ہستی نے تیری اس سلطنت کو پامال کرنا ہے وہ
ہستی باپ کی پشت ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ مترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نجومیوں نے پہلے خبر دی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، یہی بات ہے۔ پہلے خبر دی جناب والا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے دین کو ستیہ ناش کرے گا، تیرے دین کو مٹائے گا، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ یہاں یہ خبر دی، پھر یہ خبر دی، اے جناب والا، اے بادشاہ سلامت، وہ باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ ارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں، ذرا بتاؤ نا، نمرود کے نجومیوں کو علم ہو گیا، ابراہیم آئے گا، آ کر نمرود کی سلطنت کو مٹائے گا، صرف یہ پتہ نہیں چلا بلکہ اتنا بھی پتہ چل گیا کہ ابراہیم کا جو نطفہ تھا، جو نور تھا، باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ بتاؤ نا کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے نجومیوں کو پتہ چلا؟ میں نے کہا اگر نمرود کے نجومیوں کو یہ بات پتہ چل سکتی ہے، غیب کا علم آ سکتا ہے، پھر سنو نا، جس رب نے اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات سجائی، اس محبوب کو رب نے کیا کیا علم عطا کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، مل کے بولے سبحان اللہ، مل کے پاس زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، مل کے پڑھ دینا، زبان سے کیا نہیں آتا، مل کے پڑھے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں۔ جناب والا، اگر نمرود کے دربار میں رہنے والے وہ مشرک نجومی یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم آئے گا اور اس کے تخت کو ستیہ ناش کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، تو پھر ہمارے حضور جن کے لیے رب نے ساری کائنات سجائی، ساری کائنات بنائی، بتاؤ ان کے علم کا عالم کیا ہو۔ اللہ اللہ بتایا نا کہ ماں کے پیٹ میں وہ نور منتقل ہو چکا ہے، تو اب نمرود اور غصے میں آیا اور جلال کے اندر آیا، اتنے جلال کے اندر آیا، جا کر جناب والا اس نے اور کم پاس کیا، جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں ذرا دیکھو اس میدان کے اندر، اس دنیا کے اندر، جہاں جہاں بھی تمہیں حاملہ عورت نظر آئے اس کو گاؤں میں بھیج دو، وہاں پر اس کی نگہداشت کی جائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً بچے کو قتل کر دیا جائے۔ جتنی بھی حاملہ خواتین تھی ساری خواتین کو جناب والا گاؤں میں منتقل کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کون رد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے اس کے سامنے رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ جناب والا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی حاملہ ہے، آپ کے پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر دیکھے کسی کو پتہ نہیں چلتا آپ کی والدہ حاملہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کے بطن اکبر میں بچہ ہے بھی کہ نہیں۔ اتنا ہوا میرے بھائی، پروان چڑھتے گئے، وقت گزرتا گیا، جب آپ کی ولادت کا وقت آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دور پہاڑ میں غار تھی وہاں پہ چلی گئی، غار کے
اندر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی آپ نے غار کا منہ بند کیا. بند کرنے کے بعد آپ واپس بابر تشریف لے آئی. آپ کچھ دن گزرتے، ایک دو دن گزار کر نظر بچا کر لوگوں سے چھپ چھپا کر آپ جاتی، اپنے بچے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کے آتی. ارے دو دن گزر جاتے، کبھی 3 دن گزر جاتے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کافی زیادہ دن گزر گئے، موقع نہیں ملا جانے کا. کافی دن گزرے، ماں پریشان ہوئی. اب پتہ نہیں جاؤں گی بیٹا کس حال میں ہوگا، بھوک سے پتہ نہیں وہ فوت ہی نہ ہو گیا ہو، بھوک سے پتہ نہیں وہ جان سی نہ چلا گیا ہو. لیکن کافی دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جاتی ہیں، غار کے منہ سے پردہ ہٹایا، دیکھا ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اپنے منہ کے اندر انگوٹھا ڈالا ہوا ہے، انگوٹھے کو چوس رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام اس دوران آئے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے انگوٹھے کو آپ کے منہ میں ڈالا. جب آپ نے انگوٹھا منہ میں ڈالا، آپ کے انگوٹھے سے دودھ آنے لگا. پھر آپ کی شہادت کی انگلی کو آپ کے منہ میں ڈالا، اس شہادت کی انگلی سے شہد آنے لگا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیاں، آپ کی ایک انگلی سے دودھ پانی آتا تھا، دوسری انگلی چوستے اس سے دودھ آتا، تیسری انگلی سے شہد آتا تھا، چوتھی انگلی سے کھجور آتی تھی، اور 5ویں انگلی سے جناب والا دودھ گھی ملا کرتا تھا. میرے بھائی آج بھی ہم ذرا دیکھیں نا، اب عورتیں اپنے بچوں کو پانی بھی پلاتی ہیں، دودھ بھی پلاتی ہیں، شہد کی گٹی بھی دی جاتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے بچے کو کھجور کھلائی جاتی ہے، گھی کھلایا جاتا ہے تاکہ بچہ پروان چڑھے. وہ ساری کی ساری چیزیں غار کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ رہی ہیں. امام کو بھی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 15 مہینے تک غار کے اندر رہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ 7 سال تک غار کے اندر رہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے 15 سے 13 سال تک آپ غار کے اندر رہے. اور ان 13 سالوں میں جتنا بھی عرصہ آپ غار کے اندر رہے، آپ اتنی تیزی سے پروان چڑھتے گئے، اتنی تیزی سے پروان چڑھتے گئے کہ دنوں میں مہینوں کا فاصلہ طے کیا، مہینوں میں آپ نے سالوں کا فاصلہ طے کیا. بچہ جوان ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، دن گزرتا تو ایسا لگتا تھا کہ مہینہ گزر گیا ہے، اور مہینہ گزرتا تو ایسا لگتا تھا کہ سال گزر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھتے گئے، اور جس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی نا، وہاں کے لوگ بتائیں ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی، سورج کی، بتوں کی، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے پہلے فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ وہاں لوگ چاند، ستاروں اور سورج کی پرستش کرتے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور نمرود کے آگے جھکا کرتے تھے. لیکن میرا ابراہیم ایسا ہے جس کو ہم نے پہلے سے ہدایت عطا فرما دی، پہلے سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی. اور وہ ہدایت کیسی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باقل شہر تشریف لائے نا، تو اس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاند کی، کچھ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فوراً نہیں کہا بھائی ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ تمہیں کیا دیتے ہیں. آپ نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا، بڑی ترتیب کے ساتھ کام لیا، اور حکیمانہ انداز میں آپ نے ان سے سوال کیا. قرآن نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. قرآن کہتا ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بابل پہنچے،
ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حرام کے لوگ جو تھے وہ ستاروں اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ جب جناب والا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے حران گئے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ جیسے ہی رات چھائی ستارہ نکلا، علماء کہتے ہیں زہرہ کا ستارہ تھا یا مشرق کا ستارہ، جیسے ہی ستارہ نظر آیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے لوگو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ ستارہ آپ کا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو گے، چلو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ فلما افلا، لیکن وقت گزرا، وہ ستارہ جیسے ہی ڈوبا قال لا احب الآفلین، کہنے لگے ابراہیم اے لوگو تم کہتے ہو یہ خدا ہے، خدا کبھی ڈوبا نہیں کرتا، میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا، میں ڈوبنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر جناب والا چاند آیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر چاند کو دیکھا، چاند نے جب چمک شروع کی، کہنے لگے اے میرے لوگو، اے میرے وطن کے لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ چاند میرا خدا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ چاند تیرا خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی چاند ہوا تو پھر آپ نے کہا اے لوگوں تم کہتے ہو چاند میرا خدا ہے، لیکن دیکھو نا چاند بھی چھپ گیا، قسم خدا اگر میرا رب مجھے ہدایت عطا نہ کرتا میں بھی تم لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاتا۔ پھر جناب والا سورج کی باری آئی، جیسے ہی صبح ہوئی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، آپ نے کہا اے لوگوں یہ سورج بڑا بڑا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے تم کہتے ہو یہ خدا ہے۔ کہنے لگے ہاں یہی خدا ہے۔ فلما افلت قال ایا قوم انی بریء مما تشركون، کہنے لگے ذرا دیکھو نا یہ سورج بھی غروب ہو گیا ہے، یہ سورج بھی غروب ہو گیا ہے، جو رب ہو وہ غروب کبھی وہ ڈوبتا نہیں ہے، میں کیسے کہوں انہیں خدا، ستارے کو میں کیسے خدا مان لوں، میں چاند اور سورج کو کیسے خدا مان لوں؟ اے میری قوم کے لوگوں جن جن چیزوں کے ساتھ تم شرک کرتے ہو میں براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر قوم نے کہا ابراہیم تو کیا کہتا ہے، تو کسے خدا مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا اے لوگوں میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا، میں اسی ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ آ کر مناظرہ کیا اور انہیں بتایا لوگوں خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ موت آتی ہے، جسے نہ غروب آتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے دربار